سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں ہو طواف کے دوران یا سعی کے دوران۔ میری اپنی نیت تو یہی ہے کہ رفیق الحرمین ہاتھ میں، اور ہم سفر میں اس انداز میں سفر کریں کہ ہر چیز میں رہنمائی حاصل ہو۔ لیکن ایک اسلامی بھائی تربیت کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ کتاب ہاتھ میں ہوگی تو ذوق نہیں بنے گا، کتاب ہاتھ میں ہوگی تو اس طرح لطف نہیں آئے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں زبانی یاد کر لی جائیں، ساری دعائیں زبانی یاد کر لی جائیں، یا کتاب کو دیکھ کے اگر رہنمائی لیتے رہیں پڑھتے رہیں؟ دعاؤں کے تعلق سے تو یہ ہے نا کہ آپ جیسے اجتماع میں دعا کرواتے ہیں، یہ لکھی ہوئی دعا آپ کے سامنے ہو اور اس کو پڑھ کے آپ دعا کریں تو آپ کو خوشو کتنا آئے گا۔ ہر جو آنکھیں بند کر کے تصور میں ڈوب کر آدمی خوشو و خضوع کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، اس میں مشکل تو اس طرح کتاب دیکھ کر بھی، اور پھر عربی کی دعائیں تو ویسے ہی سمجھ نہیں آئی اس کے معنی وغیرہ، چاہیں تو یاد کر لیں، اچھی بات ہے۔ ویسے جامع دعا جو ہے نا، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا رہے بندہ۔ اور درود شریف، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دعا کی جگہ ہر جگہ درود شریف، یہ سب سے افضل دعا، بہترین دعا یہ درود شریف ہے۔ طواف میں بھی سعی میں بھی درود شریف پڑھتا رہے بندہ، آسان بھی ہے۔ بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنائے مدینہ، اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جیسے دعاؤں کے حوالے سے تو آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن اس کے علاوہ اگر ظاہر ہے کہ وہ جو ترتیب پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو یوں کتاب اپنے پاس رکھے تو صحیح نہیں ہے۔ کتاب رکھ کر میں سے دعا کی بات کی میں نے کہ دعا زبانی کرے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ زبانی ہو، باقی تو ظاہر ہے کہ رفیع الحرمین تو ہی ساتھ رکھیں گے، تم مبلغ ہیں اپنے۔ یہ تو شاید ہو سکتا ہے ان کی نیت یہ بھی ہو جائے نہ ہو تو کہ میں رفیع الحرمین یوں دیکھ کرتا رہوں گا تو لوگ اس کتاب کو بھی دیکھتے رہیں گے، اچھا یہ کتاب کون سی ہے، یہ کہاں ملے گی، عین ممکن ہے کتاب کی تشہیر بھی مراد ہو، نیت کی تو جا سکتی ہے۔
اب ہو جائے گی نیت، نہیں تھی تو انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے پیر و مرشد نے دین متی کی خدمت کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلیں۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن کی تپتی ہوئی سیٹوں کے اوپر رات کو سونا، درس و بیان سننے کے لیے سامنے کوئی بھی نہ ہو تو ٹوپیوں کو سامنے رکھ لینا، قلم کو پیڈ کو سامنے رکھ لینا اور ان کو ہی درس و بیان شروع کر دینا، اور کئی کئی میل پیدل چل کر نیکی کی دعوت درس و بیان کرنے کے لیے سفر کرنا۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے پیر و مرشد کو جو عزتیں، رفعتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائیں، تو میرے پیارے بھائیوں جو ابھی سن رہے ہیں، ان تمام بھائیوں سے یہ ہے کہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کوئی مل بھی چکانا پیندا ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کوئی مل بھی چکانا پیندا ہے، پتھر نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ تپتی ہوئی سیٹوں پر، مجھے یاد نہیں کبھی تپتی ہوئی سیٹوں پر میں سویا ہوں، آپ نے سنا ہوگا۔ اسی طرح ٹوپیوں کو جمع کر کے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، وہ مٹکے دیکھے تھے میں نے، وہ بتایا کسی نے دکھایا کہ تمہیں سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ چٹکلا تو میں نے سنا ہے۔ تو یہ اب مٹکے کب ٹوپیاں بن گئے، کب میرے سامنے بیٹھ گئے، اور میں نے ان کو بیان سنا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ مذاق اڑے گا پھر کہ ٹوپیوں کے آگے بیان، خیر تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ بولنے جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات کچھ کا کچھ نکل جاتا ہے، پھر یہ عوام ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن کر کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت جو کتابوں میں لکھی ہے مستند طریقے سے وہ بیان کی جائے، صحابہ کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جو ہے، جو مطلب مستند ہیں جو وہ بیان کیے جائے۔ کتابیں لکھی ہوئی ہیں المدینۃ العلمیہ کی، ان میں سے اچھا خاصا مواد ہے وہ بیان کیا جائے۔ سنی سنائے بات میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے جیتے جی پتہ نہیں کیا کیا میں سنتا ہوں اپنے لیے، مرنے کے بعد تو پھر تصدیق تکذیب کون کرے گا؟ اسی لیے نگران شورا کی ایک کڑن تھی، کیا دعوت اسلامی کی تاریخ کا کوئی گواہ نہیں ہے، دعوت اسلامی تاریخ کیا، اور کوئی کسی کے سنے گا بھی نہیں، تم جیتے جی دعوت اسلامی کی ہسٹری دے جاؤ۔ اس پر ہم نے پھر وہ مل جل کر ایک سوال جواب کی ترکیب کری، اور دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی وغیرہ ایک ویڈیو محفوظ کر لی الحمدللہ۔ تو میری آواز میں آ گئی نا، اب تردید کرنے والے کو تردید کرنے میں دیر لگے گی، ورنہ یہ کہ یہ بولیں گے تو یہ تردید کر دیں گے، یہ بولیں گے تو وہ اٹھا کے رکھ دیں گے سائڈ پر، نہیں یوں تھا یوں تھا یوں تھا یوں تھا۔ ویسے ہی کئی بانی مطلب بعد میں ہو سکتا ہے کہ مزید میدان میں آ جائیں اور لیکن معجون مرکب بن جائے، تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ جو بھی تھا عرض کر سکا وہ عرض کر دیا تاریخ دعوت اسلامی کی الحمدللہ۔ تو اس لیے سنی سنائی باتوں میں مطلب وہ بیان نہ کی جائے، خاص کر میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مطلب سر پیر ہوتا نہیں ہے، مجھے بولتے کہ یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ ایکس رے کروایا مدینہ شریف میں، جب مجھے چوٹ آئی تھی، وہ ہم کھڑے کھڑے استقبال کر رہے تھے مدینہ پاک کا، آپ تھے اس میں؟ حاجی یاسر آپ نہیں تھے اس میں، تھے جس میں میں گرا تھا اس میں نہیں تھے۔ ہاں وہ تو خیر آپ مشرف تو ہے چل مدینہ سے الحمدللہ، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اب مطلب ایک بار یہ ہوا تھا تو ہم کھڑے کھڑے استقبال کر رہے تھے مدینہ شریف، تو شاید داخل ہو چکے تھے ہم، کوئی اسپیڈ بریکر آیا یا کیا ہوا، کوئی جھٹکا لگا نا، تو میں کھڑے کھڑے گرا، اور وہ جو سیٹ کی جو وہ ہینڈل ہاتھ رکھنے کے ہوتے ہیں نا، یہ میری پسلی میں غالباً لگا۔ ایسا کچھ ہوا کہ مجھے یہ شاید اسی طرح کا تھا، چوٹ آئی، اب درد، بولے میرا کام۔ تو پھر وہ میرے ساتھ ایک تھے، چل مدینہ قافلہ تھا پورا، تو ایک جو تھے وہ مجھے لے کر اتر گئے ہم لوگ، گھر پہنچے اور درد بہت تھا، وہ کہتے تھے کہ علاج کراؤ، میں نے کہا یار میں علاج کیسے کراؤں، مدینے کی چوٹ ہے۔
خیر پھر میں نے کہا اگر مجھے نماز میں زہر پڑھتے ہیں، ابھی بہت دیر تھی، زہر میں کچھ دیر تھی، ابھی میں زہر کی نماز پڑھتا ہوں، اگر نماز پڑھنے میں اگر دشواری ہوئی نا تو پھر میں اپنے ہاسپٹل چلیں گے۔ خیر تو وہ واقعی زہر کی نماز جب آئی تو درد تھا، مطلب صحیح کا تھا، میں نے چلو اب یار چلتے ہیں ہاسپٹل۔ جب نے ایکس رے کروایا تو ایکس رے میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں آیا، بڑی آزمائش نہیں تھی کوئی۔ اب یہ ایکس رے پتہ نہیں کیسے فضاؤں میں نکلا، ہوا میں اڑا، پاکستان پہنچا، اور ان دوستوں نے، محبت والوں نے، پتہ نہیں کس آنکھ نے کیا دیکھ لیا، کوئی دل کا ایکس رے ہوا اور دل میں مدینہ بنا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے شاید مشکل سنا ہو، پرانوں نے سنا ہوگا، یا اب بھی یہ چل رہا ہوگا۔ 98 میں نے یہ سنا تھا۔ اچھا، میں جب نیا نیا آیا تھا نا۔ بہرحال ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ بالکل یہ نہیں کہ غلط فہمی ہے۔ اچھا پھر کہاں سے چلا، میں اس کی تھوڑا گہرائی میں گیا تو ایک ہی ساتھ تھا میرے، اس کا نام بھی آ گیا، اس نے بتایا۔ اب میں نے اس کو پوچھا یار ایکس رے، یار تم نے بتایا کہ مدینہ آیا ہے؟ بولا نہیں میں نے تو نہیں بتایا۔ تو یوں مطلب اس کرامت کی جڑ ختم ہو گئی، بنیاد ہی نہیں تھی، بے بنیاد۔ تو پتہ نہیں کتنی مطلب میری طرف کیا کیا منسوب لوگ کرتے رہیں گے، اور دیوانے جو وہ جھومتے رہیں گے اور مزید ایڈیشن کرتے رہیں گے، اس میں کوئی پھول لگائے گا، کوئی پکھ لگائے گا، کوئی بیج بو دے گا تو اور کرامتیں شاخیں نکلیں گی اس کی، یوں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، اللہ کا کرم ہے، لوگ مجھے دیکھ کر نہیں، پہلے لوگ مجھے نہیں جانتے، میرے منہ سے اللہ کا نام سن کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سن کر میرے قریب آئے۔ بھائی اب میرا شہرت اور نام نمود اب ہے نا، اس وقت تو ایسا بھی تو ہوا نا، مجھے بیان نہیں کرنے دیتے، یہ بھی تو واقعات سنے ہوں گے آپ نے، تو وہ نہیں تھا۔ یہ حاجی یاسر کا ہوا، یہ آئے، انہوں نے کہا میرا اپنے نام بھی نہیں، ماڈرن تھے یہ، اور نہ نام سنا تھا نہ مجھے جانتے تھے، میں نے اللہ اور رسول کا نام لیا، ان کے دل میں اتر گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، آج اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے، سارے بھائیوں کو ماحول میں لائے، اور بھی بہت کام کیا انہوں نے۔ تو ماشاءاللہ ایک دور ان کا ایسا گزرا کہ وقف مبلغ کی حیثیت سے یہ چلتے رہے۔ اچھا خاصا انہوں نے وقت اس پہ اس کام میں دعوت اسلامی کے کیا۔ تو یہ کہ اللہ اور رسول کا نام سن کر لوگ، میرا انداز ڈفرنٹ، دوسرے مقررین کا اپنا انداز جو بھی ہے، وہ میرا انداز اپنا تھا۔ میں آپ کو کھانے کے آداب بتاؤں گا، پانی پینے کا طریقہ بتاؤں گا، آئیے رک جائیے میں آپ کو وضو کا طریقہ سناؤں گا، مسجد میں یوں اعلان کرتا، اس طرح بھی کرتا تھا میں۔ یوں لوگ ایک نیا انداز دیکھ کر یوں مطلب میری سنتے تھے، سمجھ میں آتا تھا، تو الحمدللہ سمجھ میں آتا تھا، جبھی تو ساتھ چلے نا، ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا، الحمدللہ۔ اس لیے آپ بھی جذبات میں، جوش میں، جوشیلی تقریر، جذباتی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے نہ سیاست کے چکر میں پڑے، نہ کوئی یہ حالات ہیں تو وہ دہشت گردی، تو ان چکروں میں آپ نہیں پڑے۔ صحیح بولتا ہوں، آپ صرف سنتیں بیان کریں، آپ دیکھو لوگ آپ کو کندھے پہ اٹھا لیں گے، اور ذرا بھی آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، وہ زندہ باد کرتے پھر کتا ہائی ہائی بھی کرتی ہے یہ قوم، اپنے کو کتا ہائی ہائی نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب کی سنت زندہ باد، تو ہماری زندہ باد کہیں بھی نہیں جاتی۔ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف کیجئے گا، آپ کی وہ دو تین باتوں کو رد کر دیا میں نے، شاید آپ بھی اپنی طرف سے کہاں کہہ رہے ہوں گے، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، آپ معاف کر دیجئے گا، میں نے تردید کر دی، تو ضروری بھی تھی تردید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا وبرکاتہ۔ جوش میں بڑی مشکل سے موقع ملو، شاید زندگی میں پہلی بار، اور اس میں بسٹ ہو جائے تو مشکل ہو جائے۔ تو میں نے کہا بیچارے یہ جذبے والے معلوم ہوتے ہیں، زلفے بھی ہے، لگتا ہے امامہ بھی سارا دن باندھتے ہوں گے، انداز ایسا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بہنیں جو کہ عمرہ یا حج کے لیے جاتی ہیں تو
तकरीबन सफ़ा से ही सही शुरू की जाती है, तो मरवा पे 7वें चक्कर पे वो उधर ही बाल काट देती हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। तो क्या पूरे सर के बालों को इकट्ठा करके जितना भी वो एक पोड़ा बनता है उसको काटें या कुछ हिस्सा काटें? मर्दों की मौजूदगी में बाल तो औरत को खोलने नहीं है, ये तो इजाजत ही नहीं, ठीक है ना। एहराम में भी बाल तो छुपे ही रहेंगे। अब अगर सफा मरवा सही पूरी कर दी है ना, जो भी इसका टाइम आ गया काटने का, तो अगर किसी ने वो मरवा पर काटे औरत ने या मर्द ने, है तो जायज तो है। तो इसमें यह कि इसका आसान तरीका कहिए या मोहतात तरीका, ये चुटिया जो है ना, इसको उंगली पे यूं लपेट ले, जितना गोलाई में आ गया उतना हिस्सा काट दे, तो वो एक पौरवे के बराबर, बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो चौथाई सर के बाल एक पौरवे के बराबर काटने होते हैं, तो ये एक पौरवे से उम्मीदें ज्यादा हो जाए। बहुत सारे बाल है ना, तो ये कि ज्यादा जाए तो हरज नहीं है, कम नहीं होने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल आपसे ये था या मुर्शिदी कि इल्म नजूम, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और पॉमिस्ट्री कहते हैं, इसको सीखना कैसा, क्या हमें ये सीखना चाहिए? क्योंकि आजकल देखा गया है कि लोग ज़रा सा बीमार होते हैं या उनके साथ कोई भी मसला दरपेश होता है, तो सबसे पहले उनका जहन ये बनता है कि यार किसी ने कुछ करा दिया, कोई जादू हो गया, कोई आसेब हो गया, तो सबसे पहले लोग इस तरफ भागते हैं, किसी पामिस्ट्री, किसी बाबा को पकड़ते हैं, हाथ दिखाते हैं। तो या यदि इस बारे में इरशाद फरमाइए कि इस इल्म को सीखना कैसा, जिसको अमलियात भी कहा जाता है। अमलियात इसको क्या बोलते हैं? नुजूम अलग है, फिर ये कि जैसे इल्म जफ़र वो अलग है। इल्म जफ़र के लिए तो विलायत चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया कि ये इल्म विलायत में से गालिबन जफ़र, आला हज़रत को इल्म जफ़र था। और नुजूम का तो मना फरमा दी सुमेर। इल्म नुजूम सही नहीं है, पामिस्ट्री, ये हाथ देखते हैं, दस्त शनासी, ये भी सही नहीं है। और आजकल जो बैठे हुए हैं दुकानदार होते हैं, वो लिखा इनके पास, वो पहले तो ये होता था, वो तोते को चना खिलाते थे और तोता इनकी किस्मत के फैसले करता था, चोच डाल के कुछ जुटा लाता उसमें, ये तब पढ़ के सुनाते। वो पहले तो लिखा है, और पब्लिक भी है ना, दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। इतना नहीं सोचते कि यार पहले से लिखा हुआ ही है, ये तो कोई है नहीं कि अंदर वो तोते ने जैसे चोच डाली तो कुदरती तौर पर सब लिखी गई किस्मत, ऐसा तो है। तो यूं मत, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वो धंधा बना लिया लोगों ने, इन चक्करों में ना पड़ा जाए। अमलियात और चीज़ है, ये अमलियात नहीं है। अमलियात में समझो तावीज़, धागे, दम, दुरूद जो होता है, ये अमलियात कहलाते हैं। सीखने के चक्कर में नहीं पढ़ना बेटा, कुरान पढ़ना सीख ले अच्छी तरह, इल्म दीन पढ़े, फर्ज उलूम हासिल करें, नमाजें, रोजे, इनके मसाइल सीखे, इसी में उम्र तमाम हो जाए। मदीना मदीना करते रहे, इसी में आफियत है। इन नुजूमियों के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमारी ईमान को भी सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों 11वीं शरीफ के महीने में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी। अल्लाह दुआ फरमाने अल्लाह पाक उसकी उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। सवाल ये करना था, मेरे सुन्नत जैसे इस्लामी बहन के बच्चों के अब्बू फौत हो जाते हैं, वो अपने बाप के घर जाती है, उसे बाज़ लोग अपने घर में नहीं रखते, वो अपने बाप के घर में चली जाती है, इद्दत वहाँ पूरी कर सकती है या नहीं कर सकती? वैसे इद्दत तो जहाँ इंतकाल हो, जहाँ ये अपने शोहर के घर, तो वहीं इद्दत पूरी करे। अब कोई सख्त मजबूरी है या वो नहीं रुकने देते या इज्जत का खतरा, कोई सी सूरत है कि वो फिर किसी और महफूज मकाम पर जा सकती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हमजा तारी ननकाना अतार नगर से हाजिर हुआ महफिल मदीना में। वालिदैन बच्चों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, तो औलाद का क्या हक है जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, उनके हुकूकुल बाद उनकी खिदमत करने का, और उनके नाम की एक मस्जिद भी बनाने की नीयत है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक, इंशाल्लाह वो भी दुआ फरमाए। माशा अल्लाह पाक तौफीक दे और असबाब अता फरमाए, मस्जिद बनाने। ये काम जल्दी करना चाहिए, वरना फिर
انشاءاللہ شیطان ارادے بدلوا دیتا ہے. انشاءاللہ یہ انشاءاللہ. باقی ان کے آپ یہ کہ بیٹے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی قسم سچی کر دیں اگر کسی جائز بات پر کوئی کھائی ہے انہوں نے. اسی طرح مطلب یہ کہ ان کا قرضہ اگر ہے وہ ادا کر دیں. انہوں نے حج فرض ہونے کے باوجود بالفرض نہیں کیا تو ان کی طرف حج البدل کر دیں. امید ہے کہ ان کی خلاصی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ کی خدمت عالیہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ، اس میں ہا کو حذف کر کے اللہ اللہ اس طرح ذکر کرنا یہ کیسا ہے؟ اچھا کوئی حرج نہیں اللہ اللہ کہنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں تدریس کر رہا ہوں تقریباً 2 سال سے. الحمدللہ 100% طلبہ کرام کو سلیبس بھی کمپلیٹ کروایا ہے اور 2 سال میں میرا رزلٹ بھی 100% ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کر رہا ہوں. تقریباً 6-7 جلدوں کا مطالعہ کر لیا میں نے. مزید مطالعہ الحمدللہ جاری ہے. بہار شریعت الحمدللہ کمپلیٹ میں نے مطالعہ کر لیا ماشاءاللہ. اور میرے پاس ذمہ داری بھی ہے یوسی نگران ہوں اور رکن کینٹ ہوں ائمہ مساجد کا. ابھی آزمائش کچھ یوں ہو رہی ہے کہ تدریس بھی اسباق تیار کرنے میں کم و بیش 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. امام مسجد بھی ہوں، جمعے کا بیان بھی تیار کرنا ہوتا ہے، مسجد کے بھی سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ذمہ داری کو بھی وقت دینا ہوتا ہے. کچھ ٹائم مینیج کرنے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے. اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ آپ بھی امام رہے ہیں اور بہار شریعت فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ اور دیگر تنظیمی معاملات آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. اس میں جیسے کہ تیاری کرنا جو آپ کو پڑ رہا ہے نا، اب چونکہ ابھی آپ نئے ہیں 2 سال ہی ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیریڈ بھی بدلتے ہوں کہ اب یہ کتاب پڑھاؤ تو اب وہ کتاب پڑھاؤ، یوں بھی آزمائش میں اضافہ ہوتا ہو. لیکن آہستہ آہستہ جب زندہ سلامت رہے، اللہ کرے آپ زندہ سلامت رہیں، تو جب پریکٹس ہو جائے گی نا تو پھر تیاری کا ٹینشن اتنا نہیں رہے گا، تو سب یاد ہو جائے گا تو آپ پڑھاتے رہیں گے. باقی رہا یہ کہ اسٹڈی یہ تو جاری رکھنی چاہیے، مطالعہ دینی کتابوں کا، فتاوی رضویہ شریف کا وغیرہ وغیرہ. اس میں تو انڈرسٹینڈ کہ وقت لگے گا ہی لگے گا. باقی دینی کام کے لیے بھی آپ مطلب ہے کہ وقت نکال ہی رہے. اب تک چلی رہی گاڑی تو آہستہ 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 یہ گاڑی جو ہے نا وہ اور اسپیڈ پکڑے گی. انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. اب ہم جب میری امامت تھی ان دنوں تو دعوت اسلامی تو تھی نہیں. امامت کے دوران دعوت اسلامی ضرور شروع ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہ ساری بہاریں نہیں تھی، تھوڑا تھوڑا سا کام تھا. مطلب اگرچہ وہ ہفتہ وار اجتماع خالی گلزار حبیب میں ہوتا تھا کراچی کی، اور کہیں ہفتہ وار اجتماع شاید نہیں ہوتا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کسی شہر میں شروع ہوا ہو. یہ جب وہ امامت سے میں اپنے آپ مطلب فراغت کی میں نے، اس کے بعد جا رہے کہ وہ آزادی کے ساتھ کام کر سکا میں. تو کام کو کام سکھاتا. بعد میں شروع میں تو ایسا نا کچھ پتہ سوچ کا بھی نہیں پڑتا تھا کہ کیوں کریں کیسے کریں. میں بیانات کے لیے ادھر ادھر جاتا تھا. مسجد میں کوئی مجھے روکتے نہیں تھے، یہ تو ہے، وہ روکتے نہیں تھے، لیکن یہ تھک گئے مطلب چھٹیوں سے. یہ بھی سمجھتے تھے کہ جس وجہ سے چھٹی کر رہا ہے یہ وجہ بھی ہے خوب، اس لیے بول بھی نہیں پاتے تھے. آخر کار عبارت مجھے جب یہ کسی نے مشورہ دیا، پتہ چلا کہ یہ نکال دیں گے، اب یہ بالکل تھک گئے، اس سے پہلے ریزائن دے دیا جائے. میں نے جب یہ پوزیشن دیکھی تو میں نے خود ریزائن دے دیا. اس کی تصدیق یوں ہوئی کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. فوراً ریزائن لے کے رکھ لیا. تو مجھے جو خبر ملی تھی کہ یہ چھٹی کرا دیں گے، اب تھک گئے، تو اس کی تصدیق ہوگی نا، ورنہ تو مجھے مناتے. نہیں 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 آپ کیا ہو، کوئی کسی نے کوئی نہیں منا، مجھے منایا نہیں. لیکن یہ کہ میرے تعلقات
वेल एंड गुड, इनके साथ कोई शिकायत इन लोगों ने मेरी कभी नहीं की, ये मैं कहूँगा। बड़ी मोहब्बत से पेश आए, यहाँ तक कि मुझे हमारे मुतवल्ली ने कहा था कि इलियास तुम जा तो रहे हो, लेकिन मैं बहुत तजर्बाकार हूँ, कई इमाम हमने रखे आए गए, तुम्हारे ऐसा इमाम अब हमको मिलेगा नहीं। ये तहदी से नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि इतने वो मुतासिर थे, लेकिन वो मजबूरी थी, मस्जिद का निज़ाम ये तो चलना है ना। मौज़िन साहब थे, लेकिन बहरहाल वो इमाम एक अपनी वो तरकीब होती है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि इनफरादी कोशिश की जो रूह है वो मिलनसारी है, तो या मुर्शिद करीम ये मिलनसारी क्या होती है और इसको क्या किस तरह हम आसान अंदाज में समझ सके, इसके बारे में हमें इरशाद फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, अच्छी तरह मिलना और तपाक तरीके पर सलाम करे, मुस्कुराए, मुस्कुराए बगैर गुजारा नहीं है सर। अब मुस्कुराना ये थोड़ा तो मोहब्बत से मिले, थोड़ा यूँ हाथ मिलाकर थोड़ा हिलाए इसको मुस्कुरा कर, और अगर कोई रुकावट न हो तो हल्का सा दबाए, इतना नहीं कि अगले को तकलीफ हो जाए, खुद को तकलीफ हो जाए, दबाने से वो हमारी तरफ मुतवज्जे होगा। इस तरह मिलेंगे ना मुस्कुरा कर तो आपकी तरफ लोग माइल होंगे। मुझसे कभी हाथ मिलाए तो मेरे हाथ नहीं दबाना, ये पहले से मैंने कहा FIR कटवा लूँ ना यार, मैं कमजोर हो गया हूँ। मेरा एक दौर था कि बड़े तपाक से दबा दबो के मिलने की तरकीब होती थी, लेकिन अब तो मुलाकातों की लाइन ही खत्म हो गई। हालात, अल्लाह पाक से मैं राजी हूँ हर हाल में, अल्लाह पाक मुझसे राजी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज़ इस गुलजार के ये